نے کہا ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے اور جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے۔ شاعر نے کہا ہے کہ حب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، اتنا نیک تو نہیں ہوں، نیک لوگوں سے محبت رکھتا ہوں، کل قیامت کے دن اللہ نیک لوگوں میں شمار فرما لے۔ طالب علم آدمی ہوں اور ان علماء حقہ کا خدمت گزار ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس 14ویں سالانہ فضائل صحابہ و اہل بیت کانفرنس کے اندر میرا بھی کچھ حصہ شامل کر لے اور میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ذریعہ نجات بنا دے۔ صحابہ میں سے پہلی شخصیت ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوری کائنات میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر علیہ، تمام اولاد آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر شخص ان سب میں سے سب سے افضل ہیں تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اور رسول، ان پیغمبروں اور رسولوں میں سے 313 رسول سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ، ان 313 رسولوں میں سے 5 اولو العزم پیغمبر سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں، عظیم المرتبہ ہیں۔ ان 5 اولو العزم پیغمبروں میں سے 4 صاحب کتاب پیغمبر سب سے زیادہ عزت شان اور مقام و مرتبے والے۔ ان 4 انبیاء جو صاحب کتاب ہیں، ان میں سے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شک و شبہ سب سے افضل و اعلیٰ اولا اور بالا ہیں۔ اسی طرح تمام امتوں میں سے امت محمد کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمام امتوں میں سے امت محمد سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی شان خود بیان فرما دی۔ اس امت محمد میں سے 1,24,000 یا دوسری روایت کے مطابق 1,40,000 صحابہ اکرام جو حجۃ الوداع کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں، وہ صحابہ میں سے سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ ان کے بعد 30,000 تبوک کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جانے والے سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ ان 30,000 میں سے 12,000 حنین والے سب سے اعلیٰ افضل اور بالا ہیں۔ ان 12,000 میں سے فتح مکہ کے موقع پر 10,000 نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکہ کو فتح کرنے والے سب سے افضل و اعلیٰ اور بالا ہیں۔ اس کے بعد صلح حدیبیہ والے 1550 صحابہ اکرام سب سے افضل و اعلیٰ اور بالا ہیں، جن کے بارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح ان 1450 صحابہ اکرام کے بعد 1400 صحابہ غزوہ خندق کے اندر، غزوہ احزاب کے اندر نبی کے ساتھ جان نثاری کرنے والے سب سے افضل و اعلیٰ اور بالا ہیں۔ ان پھر 1400 صحابہ اکرام میں سے 700 صحابہ اکرام احد کے مقام کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگ میں شامل ہونے والے سب سے افضل و اعلیٰ اور بالا ہیں۔ ان 700 میں سے 313 بدر والے سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، جن کی غلطیوں پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے ان کا مواخذہ نہ کیا کرو، تمہیں نہیں پتا یہ بدر کے اندر شامل ہوئے تھے۔ ان 313 میں سے 10 عشرہ مبشرہ جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کی زندگی کے اندر ہی جنت کی ضمانت اور گارنٹی دی، یہ سب سے افضل و اعلیٰ اور بالا ہیں۔ ان 10 عشرہ مبشرہ میں سے 4 صحابہ جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے سب سے افضل و اعلیٰ اور بالا ہیں۔ ان 4 خلفائے راشدین میں سے جناب ابو بکر صدیق سب سے افضل و اعلیٰ اور بالا ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق، نبیوں کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ کون ابو بکر صدیق؟ جس کی قربانیوں کی بڑی داستانیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دنیا کے اندر سب کے احسانات کا حق ادا کر دیا، لیکن ابو بکر کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ میں اس کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ صرف ایک بات، اپنے وقت سے تجاوز نہیں کروں گا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چندہ جمع کیا،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا مال لا کر کے دے دیتے ہیں. جس طرح کے شاعر نے کہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بے دریغ سب نے مال و زر دیا، پر عائشہ کے باپ نے اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے در دیا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سارا مال لا کر کے دے دیا. اب جو تفسیر جمل کے اندر ایک نقطہ لکھا ہوا ہے، آپ کی جھولیوں اور دامن کی زینت کر کے یہ بائی ایئر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. تفسیر جمل کے اندر صاحب تفسیر لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوسری اور تیسری مرتبہ پھر چندے کا اعلان کرتے ہیں، گھر کی دیواروں کے اوپر ہاتھ مار رہے ہیں. سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بابا دیواروں پہ کیا ڈھونڈتے ہو؟ کہا میرے نبی نے دوبارہ چندے کا اعلان کیا ہے. ابو بکر کے پاس اب جمع کروانے کے لیے کچھ نہیں بچا. کپڑے سلائی کرنے والی سوئی دیوار کے ساتھ لٹکائی تھی. میں چاہتا ہوں آج وہ سوئی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چندے کے اندر اور فنڈ کے اندر جمع کروا دوں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیمتی اور اعلیٰ لباس زیب تن فرمائے ہوئے ہیں. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر چندے کا اعلان کرتے ہیں، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لباس اتارا ہے اور ٹاٹ کا لباس پہن کر کے یہ لباس بازار کے اندر فروخت کرتے ہیں اور اس کی قیمت لا کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جمع کرواتے ہیں. پاس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹھ جاتے ہیں. آسمان سے جبریل آتا ہے اور آ کر کے کہتے ہیں، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کے لیے اللہ نے سلام بھیجا ہے. اور اللہ کہتا ہے ابو بکر سے پوچھئے کیا اس حال کے اندر کہ اس کے جسم کے اوپر ٹاٹ ہے اور لیروں کا لباس ہے، ٹاکیوں کا لباس ہے، اس حال کے اندر کیا ابو بکر اپنے رب سے خوش ہے؟ آج ابو بکر سے سوال کیجئے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ بات پوچھی گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں کی تار رونا شروع ہو گئے اور ہاں مار کر کے کہتے ہیں، زاروں کی تار رو کر کے کہتے ہیں، آج تو ابو بکر کے تن پہ لیرے ہیں، ابو بکر کا جسم بھی لیرو لیر ہو جائے. ابو بکر پوچھتا ہے کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ وسعت دل ہے بہت، وسعت سارا کم ہے، اسی لیے مجھے تڑپنے کی تمنا کم ہے. میں نے تو دل جلا کر کے سر عام رکھ دیا، اب جو چیز جس کا جی چاہے وہ پائے اس سے روشنی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.